میم سے محبت، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 34۔ روشی کی شادی بہت خوبصورت سے بینکویٹ میں ارینج کی گئی تھی۔ بینکویٹ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ابھی صرف گھر والے ہی وہاں تھے۔ روشی نے خوبصورت کام سے بھرا لہنگا پہنا ہوا تھا۔ ہاتھوں کی مہندی بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ ماہی اور دادی اس کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہ لوگ بینکویٹ کے ڈریسنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دادی سمیت روشی کی فیملی کی تمام خواتین نے فرشی غرارے پہن رکھے تھے۔ دادی نے اپنی عمر کے لحاظ سے ہلکے رنگ کا غرارہ پہنا ہوا تھا۔ لکھنؤ اور علی گڑھ کی تہذیب ان کی تیاری سے جھلک رہی تھی۔ ماہی بھی غرارے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دادی روشی کے اوپر کچھ دعائیں پڑھ کے دم کر رہی تھی۔ ماہی روشی کی طرف جھک کر پیار سے بولی، میں نے تصور میں جیسا سوچا تھا نا، تم تو دلہن بن کے اس سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہو روشی۔ ماہی کے انداز میں بہن والی بھرپور چاہت تھی۔ روشی کے چہرے پر شادی کی کوئی خوشی اور ایکسائٹمنٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انتقامی کیفیت سے بھری ہوئی تھیں۔ شارق دلہا بننے کے لیے فینسی سے جینٹ سیلون آیا ہوا تھا۔ سیلون ورکر اس کے بالوں کو فائنل ٹچ دے رہا تھا۔ شارق پورا دلہا بن چکا تھا۔ گولڈن شیروانی اور سفید شلوار، خوبصورت خصہ پہن رکھا تھا۔ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس نے کانوں پر ایئر بڈز لگا رکھے تھے، ساتھ ساتھ دوست سے بھی بات کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ والی کرسی پر ایک پولیس آفیسر سادہ لباس میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بھی اپنے بال بنوا رہا تھا۔ ہاں بھائی، کیا رپورٹ ہے؟ تمہارا یار دلہا بن گیا ہے۔ پولیس آفیسر اپنے موبائل پر بظاہر کچھ دیکھ رہا تھا، مگر اس کی ساری توجہ شارق کی طرف تھی۔ لگتا ہے بڑا ایکسائٹڈ ہے، دوست ہنس کے بولا۔ ہاں ایکسائٹڈ تو بہت ہوں، شارق زہر سے بھرے لہجے میں بولا۔ اسی دوران اسے تیار کرتا سیلون ورکر جیل اٹھانے کے لیے دوسری طرف چلا گیا۔ آج کی رات کے لیے کیا ارادے ہیں؟ دوست عامیانہ انداز میں بولا۔ بڑے نیک ارادے ہیں، اپنی جیت کا کھل کے جشن مناؤں گا، منہ دکھائی بھی ایسی دوں گا کہ وہ کبھی بھولے گی نہیں۔ میرے لیے ٹرمینیشن لیٹر پر جو الفاظ لکھوائے تھے نا، وہ میں اس کی پوری زندگی پر لکھ دوں گا۔ ایک تیر سے دو شکار کروں گا، اسے حاصل بھی کر لوں گا اور اس کی ویڈیوز کے سارے گھر والوں کو بھیج کے اس کی عزت مٹی میں ملا دوں گا۔ شارق چبا چبا کے نفرت بھرے لہجے میں بولا۔ سادہ لباس میں موجود پولیس آفیسر شارق کی تمام باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ اس نے کڑی نظروں سے شارق کو گھورا۔ وہ شارق کو مسلسل گھور رہا تھا، مگر شارق اتنی خوشی میں تھا کہ وہ اس کے گھورنے کو نوٹس ہی نہیں کر رہا تھا۔ موہت شادی میں جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس نے ڈارک بلو کلر کا سوٹ بو کے ساتھ پہن رکھا تھا۔ وہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا، مگر چہرے پر بہت اداسی تھی۔ وہ روشی کی شادی میں جا تو رہا تھا، مگر بہت افسردہ تھا۔ عابد صاحب بھی جانے کے لیے تیار تھے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ٹائی باندھ رہے تھے۔ انہوں نے ٹائی باندھتے باندھتے آئینے میں موہت کا عکس دیکھا۔ نرم لہجے میں پیار سے بولے، یار مجھے پتا ہے تم اپنی روش باجی کی کہیں اور شادی پر سیڈ ہو۔ بہادر بچے ہو نا، ہنسی خوشی شادی میں شرکت کرو۔ پا، میری روش، آئی لو روش۔ وہ اٹک کے اداسی سے یہ بول رہا تھا کہ پا نے روش سے شادی کیوں نہیں کی۔ اسی وقت کمرے میں طلحہ آیا۔ وہ گھر کے حلیے میں تھا، ٹی شرٹ اور جینز میں۔ اس کا روشی کی شادی میں جانے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا۔ عابد صاحب اور موہت دونوں نے طلحہ کو دیکھا۔ اندر آتے آتے طلحہ نے موہت کی بات سن لی تھی، مگر یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اس نے کچھ نہ سنا ہو۔ عابد صاحب نے اسے بغور دیکھا۔ کہاں تھے طلحہ؟ ذرا کام تھا پاپا، طلحہ لاپرواہی سے بولا۔ آپ لوگ جا رہے ہیں؟ ہاں۔ تم نہیں چلو گے ہمارے ساتھ؟ عابد صاحب بولے۔ میرا موڈ نہیں ہے، آپ لوگ جائیں۔ عابد صاحب کو طلحہ کی بات بری لگی، سنجیدگی سے سمجھانے والے انداز میں بولے، ویسے تو تمہاری مرضی ہے، تم جو مناسب سمجھو وہ کرو، مگر میرے خیال سے تمہیں روشی کی شادی پر ضرور جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا تھا تم نے، کس طرح اسے آفس سے نکالا تھا۔ کم از کم آج اس کی شادی میں شریک ہو کے اپنے اس رویے کا ازالہ ہی کر دو۔ ویسے بھی اب تو وہ شادی ہو کے جا رہی ہے، تمہیں آئندہ سے یہاں آنے جانے سے روکنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عابد صاحب نے دبے دبے لفظوں میں طلحہ سے شکوہ کیا تھا۔ طلحہ جواباً خاموشی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب انکار نہیں تھا۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں بولا۔ ایک گہرا سانس لے کے سنجیدگی سے بولا، ٹھیک ہے میں تیار ہو کے آتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے چلا گیا۔ مہمانوں کے استقبال کے لیے ساری فیملی کھڑی تھی۔ دادا، سلیمان، جلال، عمر شیروانیوں میں تھے۔ چمن بوا اور سلیقہ نے بھی غرارہ پہن رکھا تھا۔ سب بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ گرم جوشی سے آنے والے مہمانوں کو ویلکم کیا جا رہا تھا۔ استقبالیہ بھی بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ناہید، روہیل اور جیسمین کے ساتھ شادی میں شرکت کے لیے آئیں۔ روہیل دادا اور سلیمان سے ملا۔ ناہید صدف کو مبارکباد دینے لگی۔ آپ کو روشی کی میرج بہت مبارک ہو صدف باجی۔ صدف ان کے باجی کہنے پہ مسکرا دی اور شکریہ کیا، مگر سلیقہ نے گھور کے دیکھا۔ ناہید نے بھی سلیقہ کو دیکھ لیا۔ ہنس کے سلیقہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولی، آج آپ نے کانوں پر ٹیلی فون کی تار نہیں لٹکائیں؟
آپ نے بھی تو چڑیا کا گھونسلہ، میرا مطلب ہے جھوڑا، نہیں بنایا۔ سلیقہ نے بھی ناہید کی باتوں کا تنزیہ جواب دیا۔ کتنی اچھی شادی کی تقریب ہے، تم لوگ نرے کنجوس ہو۔ چلو شادی ہماری جیسی بھی ہوئی تھی، کم از کم ولیمہ تو شاندار کروا لیتے۔ روہیل نے جیسمین کو کوہنی ماری کہ آہستہ بولو، اماں سن لیں گی۔ روہیل تم نے ہماری کار والیٹ والوں کو دے دی نا؟ دادا اور سلیمان کی ناہید کی انگلش پر ہنسی نکل گئی۔ ناہید لوگ استقبالیہ سے چند قدم آگے بڑھے، سامنے سے جلال آ رہے تھے۔ جلال اور ناہید کا آمنا سامنا ہوا۔ ناہید مسکرا کے بولی، کیسے ہیں انگور جی، بڑے دن بعد نظر آئے آج تو۔ ناہید جان بوجھ کے سلیقہ کو جلانے کے لیے جلال سے بات کر رہی تھی۔ آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں۔ جلال شاعرانہ لہجے میں لہک کر بولے۔ ان کے اندر کا شاعر ناہید کو دیکھ کے ہمیشہ کی طرح جاگ گیا۔ ان کا نام انگور نہیں جلال ہے، اور میں انہیں پیار سے کشمش کہتی ہوں۔ تو کشمش بھی تو انگور سے ہی بنتی ہے نا، ایک ہی بات ہے۔ ناہید بے تکلفی سے بولی۔ اللہ آپ کے مزاح، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ جلال کا انداز فری ہونے والا تھا۔ انگور جی نہیں کشمش، میرا مطلب ہے جلال جی۔ ناہید نے سلیقہ کو مزید جلایا۔ شعر و شاعری بڑی اچھی کرتے ہیں آپ، اور باتیں بھی۔ اگر آپ لوگوں کی ایک دوسرے کی تعریف مکمل ہو چکی ہو تو اندر چلیں۔ ہاں ہاں چلتے ہیں، اندر چلتے ہیں۔ سلیقہ نے جلال کو گھور کے دیکھا۔ روشی کو اسٹیج پر لے کر آ گئے۔ روہیل اور جیسمین روشی کو مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ اس وقت وہ اکیلی ہی اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ روشی نے روہیل کی طرف دیکھا۔ روہیل نے دلہن بھری روشی کو دیکھ کے ایک اداسی بھری گہری سانس لی۔ تم دمے کے مریض کیوں بن گئے ہو اچانک؟ اپنا پہلا پیار اور اسکول کی پہلی مار انسان کبھی نہیں بھولتا۔ جیسمین نے روہیل کو گھورا۔ شادی بہت مبارک ہو روشی جی۔ اب آپ کو مجھ سے میرا پیچھا چھوڑ دو کہ انگلش نہیں پوچھنی پڑے گی، میں سمجھ گیا ہوں۔ روہیل بہت بردباری سے بولا۔ آپ کو سمجھ میں تو بہت پہلے آ گیا تھا، تبھی تو شادی بھی کر لی۔ روشی ہنس پڑی تھی۔ آج روشی روہیل سے چڑ نہیں رہی تھی، بلکہ اس کی باتوں کو انجوائے کر کے ہنس رہی تھی۔ جیسمین روشی کے برابر میں ہی بیٹھ گئی اور ان دونوں کی طرف بغور دیکھنے لگی۔ یہ شادی بھی ہو کہاں رہی تھی، سب میرے حوصلے اور ہمت کا کمال ہے۔ مگر آپ دونوں کا کیا چکر ہے؟ مجھے اب سمجھ میں آیا ہے، مجھے الٹی کہانی سنائی گئی تھی۔ روہیل تھوڑا کسیانہ ہوا تھا۔ آدھی الٹی آدھی سیدھی، مگر اب تو سب ٹھیک ہو گیا، آپ روہیل کی زندگی میں آ گئی۔ روہیل اب آنٹی کے ساتھ جیسمین کی لمبی عمر کی دعا مانگتے ہوں گے نا؟ روشی ہنس کے بولی۔ صرف میری اور اپنی اماں کی نہیں، پورے عالم اسلام کی سلامتی کی دعا مانگتے ہیں، جیسمین جل کے بولی تھی۔ طلحہ، عابد صاحب اور موہت شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے پہنچ گئے تھے۔ طلحہ نے بھی عابد صاحب کی طرح بہترین سوٹ اور ٹائی پہنی ہوئی تھی، بہت ہینسم لگ رہا تھا، چہرہ سنجیدہ تھا۔ موہت کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی سی اداسی ابھی بھی نظر آ رہی تھی۔ دادا اور سلیمان نے گرم جوشی سے ان لوگوں کا استقبال کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام طلحہ، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے تمہارے آنے کی، سلیمان پیار سے بولے۔ دادا طلحہ کی طرف بغور دیکھ رہے تھے۔ طلحہ اور دادا کی آپس میں نظریں ملی۔ دونوں نے نظروں ہی نظروں میں آپس میں ایک دوسرے کو جیسے کچھ کہا۔ بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو، اللہ روشی کو ہمیشہ خوش رکھے۔ عابد صاحب نے سلیمان کو مبارکباد دی۔ آمین۔ تم اتنے عرصے سے کہاں تھے بھائی؟ روشی کی مائیوں پر بھی نہیں آئے؟ ہم سب نے تمہیں بڑا مس کیا موہت۔ موہت ذرا شرما سا گیا۔ دادا پیار سے موہت کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، جاؤ جا کے اپنی روش باجی سے ملو، وہ تمہیں دیکھ کے بہت خوش ہو جائے گی۔ موہت بھاگتا ہوا اسٹیج پہ چلا گیا۔ روشی اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ طلحہ کو دور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے دور سے نظر آ رہا تھا کہ طلحہ دادا اور سلیمان سے بات کر رہا ہے۔ موہت اسٹیج پہ روشی کے پاس آ گیا۔ روشی موہت کو دیکھ کے طلحہ کو بھول گئی۔ اسے اس وقت یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ دلہن بنی ہوئی ہے۔ اس نے موہت کو گلے لگا کر پیار کیا۔ وہ موہت کو بہت پیار کر رہی تھی۔ موہت تم آ گئے، آج کتنے دن بعد تمہیں دیکھا ہے، کتنے پیارے لگ رہے ہو۔ طلحہ چلتا ہوا روشی کے پاس آیا۔ طلحہ کو پاس آتا دیکھ کے روشی نے موہت کو خود سے الگ کیا۔ وہ اب اس کو اپنے برابر میں بٹھا رہی تھی۔ روشی نے طلحہ کو جان بوجھ کر اگنور کیا۔ وہ صرف اور صرف طلحہ کو جلانے، اپنے ٹھکرائے جانے کا بدلہ لینے کے لیے انتقاماً یہ شادی کر رہی تھی۔ طلحہ کو اپنی شادی میں دیکھ کر وہ سخت حیران تھی۔ اس کے حساب سے تو طلحہ کو آج منہ سر لپیٹے کمرے میں پڑا رہنا چاہیے تھا، مگر وہ تو اس کی شادی پر چلا آیا، اور وہ بھی خوب تیار ہو کے۔ طلحہ بغور روشی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ روشی کا ہر ایکسپریشن اس نے بغور نوٹس کیا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، آنکھوں میں کسی قسم کی کوئی ٹینشن یا اداسی نظر نہیں آ رہی تھی۔ شادی بہت مبارک ہو آپ کو، دیکھ لیں آپ کے پرزور اصرار پر میں آ گیا ہوں شادی میں۔ طلحہ سنجیدہ اور دوستانہ لہجے میں روشی سے بولا، جیسے کل رات تک اس نے روشی کو اس شادی سے روکنے کی کوئی کوشش کی ہی نہ ہو۔ روشی کا دل جل کے رہ گیا۔ حیرت ہے، ویسے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ مجھے سمجھانے مزید ایک آخری کوشش کرنے آج آ گئے ہیں؟ نہیں، اب ایسی کوئی کوشش نہیں کروں گا، آپ کو وہی حاصل ہونا چاہیے جو آپ چاہتی ہیں، طلحہ ذومعنی انداز میں بولا۔
جی مجھے وہی حاصل ہوگا جو میں چاہتی ہوں انشاءاللہ، روشی طنزیہ انداز میں بولی۔ انشاءاللہ، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ۔ طلحہ مسکرا رہا تھا۔ روشی غصے میں سے دیکھ رہی تھی، مگر طلحہ بالکل کام اور کمپوز بیٹھا ہوا تھا۔ شارق سیلون سے تیار ہونے کے بعد دلہا بنا اپنے گھر واپس جا رہا تھا۔ اس کے بال بڑی اچھی طرح سیٹ تھے، شیروانی پہنے بڑا ڈیشنگ لگ رہا تھا، بس کلا نہیں پہنا تھا، اس نے باقی تیاری پوری مکمل تھی۔ سیٹی کی دھن پر کوئی گانا گنگنا رہا تھا۔ یہ سڑک قدرے سنسان تھی۔ اچانک بیک ویو مرر میں اسے پیچھے سے آتی ایک بائک نظر آئی۔ اس پر 2-3 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ شارق کو شک ہوا کہ وہ شاید اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ شارق نے اسپیڈ بڑھائی، ان لڑکوں نے بھی اسپیڈ بڑھا دی۔ شارق کے چہرے پر گھبراہٹ آئی۔ اسپیڈ بڑھا کے بائک گاڑی کے ساتھ آ گئی۔ شارق مزید ٹینشن میں آیا۔ اسی لمحے بائک چلانے والے لڑکے نے زن کر کے بائک گاڑی کے آگے لا کے روک دی۔ شارق کو مجبوراً بریک لگانا پڑا۔ شارق کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر بائک پر پیچھے بیٹھا ہوا لڑکا، جس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، اترا۔ دونوں لمبے چوڑے باڈی بلڈر ٹائپ آدمی تھے۔ وہ لڑکا سیدھا شارق والی سائٹ پر گاڑی کے پاس پہنچا۔ سب کچھ اتنا آنن فانن ہو رہا تھا کہ شارق کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس لڑکے نے اپنا ریوالور گاڑی کے بند شیشے کے اوپر لہرایا اور شارق کو باہر اترنے کو بولا۔ شارق گاڑی سے باہر اترا۔ فون نکالو۔ بھائی تمہیں جو چاہیے لے لو، مجھے جانے دو۔ شارق نے گھبرا کر فوراً اپنا موبائل دے دیا۔ ہیرو تو ہمارے ساتھ چل رہا ہے، میری شادی ہے، مجھے جانے دو، شارق گھبرا کے ڈری ہوئی آواز میں بولا۔ شادی اور ولیمے کا کھانا ہم تجھے کھلائیں گے نا؟ لڑکے نے شارق کا ہاتھ کھینچا۔ شارق نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی تو اس لڑکے نے شارق کو زور سے منہ پر ایک پنچ مارا۔ شارق کی چیخ نکلی۔ وہ دونوں لڑکے سے گھسیٹتے آگے لے آئے۔ وہاں ایک ہائی روف کھڑی تھی۔ ان لڑکوں نے شارق کو اس میں دھکیلا۔ شارق کی گاڑی وہیں اسی طرح کھڑی رہی۔ شارق کے گھر میں بھی شادی کی خوب گہما گہمی تھی۔ گانوں کی آوازیں آ رہی تھی، لوگوں کا شور شرابہ تھا، خوب شادی کی رونقیں جمی ہوئی تھی۔ مہرین نے کام سے بھری خوبصورت سی ساڑی باندھ رکھی تھی۔ بیٹے کی بارات لے جانے کے لیے بھرپور تیاریاں تھیں۔ ان کے ہاتھ میں ان کا موبائل تھا۔ وہ پورچ سے شارق کو دیکھتی اسی کو کال کرنے کی کوشش کرتی اندر واپس آ رہی تھی۔ ان کی نند انہیں ڈھونڈتی وہاں آئیں۔ بھابھی سب تیار ہیں، شارق کہاں رہ گیا ہے؟ نند نے فکر سے پوچھا۔ سیلون گیا تھا تیار ہونے۔ عجیب حرکتیں اس لڑکے کی، پتہ نہیں کہاں رہ گیا ہے۔ آپ اسے فون کریں نا، ہمیں ابھی رسمیں بھی کرنی ہے، ایسا نہ ہو بارات لیٹ ہو جائے۔ فون نہیں مل رہا شارق کا، کب سے ٹرائی کر رہی ہوں۔ مہرین قدرے فکر سے بولی۔ آپ ایسا کریں، اس کے کسی دوست کو فون کریں، کوئی نہ کوئی دوست تو ہوگا نا اس کے ساتھ۔ مہرین کے چہرے پر فکر مندی نظر آ رہی تھی۔ وہ نند کے مشورے پر اب اپنے موبائل میں شارق کے کسی دوست کا نمبر تلاش کرنے لگی۔ تمام مہمان آ چکے تھے، اب صرف بارات کا انتظار تھا۔ بارات لیٹ ہو گئی، اس لیے صدف، سلیمان، دادا دادی کے چہروں پر ہلکی ہلکی ٹینشن تھی۔ وہ لوگ مہمانوں سے خوشگوار انداز میں مل رہے تھے، مگر اب ان سب کی آنکھوں میں بے چینی سی تھی۔ موہت روشی کے پاس اسٹیج پر ہی بیٹھا ہوا تھا، جبکہ طلحہ اور عابد صاحب مہمانوں کے لیے لگائی گئی میزوں میں سے ایک میز پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ بارات نہیں آئی ابھی تک، عابد صاحب بولے۔ ہاں میں بھی اسی انتظار میں ہوں، لیٹ ہو گئے وہ لوگ، طلحہ سنجیدگی سے بولا۔ اسی وقت سلیقہ صدف کے پاس آئیں۔ بھابھی بیگم، یہ بارات کہاں رہ گئی ہے؟ ہاں لیٹ ہو گئی ہے، مہرین نے تو کہا تھا وہ 9 بجے تک بارات لے کے آ جائیں گی، اب تو 10 بج رہے ہیں۔ مہمان سارے آ چکے ہیں، ابھی نکاح بھی ہونا ہے، کب نکاح ہوگا، کب کھانا شروع ہوگا اور پھر کب رخصتی؟ آپ فون کریں شارق کی امی کو۔ صدف کی فکر میں اضافہ ہو گیا تھا۔ عمر بیٹا معلوم کرو یہ شارق کے گھر والے کہاں رہ گئے؟ بہت لیٹ ہو گیا، اب تو مہمان بھی پوچھ رہے ہیں کہ بارات آنے میں کتنی دیر ہے۔ دادا فکر سے بولے تھے۔ میں شارق کو کال کرتا ہوں نانا جان، ویسے یہ غیر ذمہ داری کی بات ہے، اگر وہ لوگ لیٹ ہو رہے تھے تو ایٹ لیسٹ انفارم تو کرنا چاہیے تھا نا۔ عمر بنا مانتے ہوئے بولا۔ طلحہ بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا، مگر عابد صاحب کی نظریں پریشان چہروں اور فکرمند انداز میں کھڑے دادا، سلیمان اور عمر پر مرکوز تھیں۔ عابد صاحب کو فکر لاحق ہوئی، خدا خیر کرے، یہ لوگ پریشان لگ رہے ہیں۔ عابد صاحب بولے۔ آپ کی فیوریٹ روشی کی شادی ہے، سب کچھ ٹھیک اور نارمل کیسے ہو سکتا ہے؟ طلحہ مذاق اڑانے والی ٹون میں بول رہا تھا۔ عابد صاحب نے ناراضگی سے طلحہ کو دیکھا، پھر وہ کرسی پر سے اٹھے۔ عابد صاحب اٹھ کے دادا وغیرہ کے پاس آئے اور پرخلوص لہجے میں بولے، کیا ہو گیا ہے؟ ان کا انداز اپنائیت بھرا تھا۔ بیٹا بارات نہیں آئی ہے ابھی تک، دادا عابد صاحب کو بتانے لگے، اور وہاں سے کوئی فون بھی نہیں اٹھا رہا، نہ شارق کی والدہ نہ وہ خود، عجیب ٹینشن دے رہے ہیں لوگ۔ سلیمان فکرمندی سے بولے تھے۔ آپ لوگ پریشان نہ ہو، شادی بیاہ میں دیر سویر ہو جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب آپ آرام سے بیٹھ جائیں، یوں کھڑے رہیں گے ٹینشن لیں گے تو طبیعت خراب ہوگی، بارات بھی خدا خیر کرے گا آتی ہی ہوگی۔ عابد صاحب ہمدردانہ اور پرخلوص لہجے میں بولے۔ وہ دادا کا ہاتھ تھام کے انہیں خلوص اور اپنائیت سے اپنی میز تک لے آئے۔ انہیں آتا دیکھ کر طلحہ نے اٹھ کے اپنی سیٹ خالی کی تاکہ دادا اس پر بیٹھ سکیں۔ دادا کرسی پر بیٹھ گئے، طلحہ ان کے برابر میں بیٹھ گیا۔ دادا کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہو۔
طلحہ نے میز پہ سے رکھی پانی کی بوتل میں سے پانی ڈال کر دینے لگا۔ شارق کی گمشدگی نے اس کی ماں کی حالت خراب کر دی تھی۔ ان کی بے ہوشی والی حالت تھی۔ ان کی نند، بھائی، بھابھی مل کر انہیں سنبھال رہے تھے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، بیڈ پر نڈھال سی پڑی تھی۔ اللہ میرا بچہ، میرے شارق کو لاؤ، کوئی میرے شارق کو لاؤ۔ آپا ہمت رکھیں، شارق آ جائے گا، یوں ہاتھ پیر تو نہ چھوڑے، سب خیر ہوگی، ڈاکٹر کو بلائیں، آپا کی حالت بگڑ رہی ہے۔ بھابھی پھر اپنے شوہر سے بولی۔ مہرین کی حالت انہیں بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ان کی نند بھی پریشان مہرین کے سرہانے بیٹھ گئی تھی، ان کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور انہیں آہستہ آہستہ سہلا رہی تھی۔ وہ خود بھی خاصی پریشان ہوئی ہوئی تھی۔ اسی دوران شارق کے گھر کا لینڈ لائن فون، مہرین کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ ان نمبروں پر متواتر کالز آ رہی تھیں، مگر پریشانی میں کسی کو بھی فون کا دھیان ہی نہیں آ رہا تھا۔ مہرین کی نند کا بالآخر فون پر دھیان گیا۔ انہوں نے کہیں میز پر پڑا مہرین کا موبائل کھڑے ہو کر اٹھایا اور کال ریسیو کی۔ مہرین کی نند کے پیچھے زارو قطار روتی مہرین کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہیلو۔ دوسری جانب فون پر صدف تھی۔ وہ جیسے بالآخر دلہا کے گھر سے کسی کے فون اٹھا لینے پر جذباتی سی ہو گئی تھی۔ پنڈال سے ہٹ کر ڈریسنگ روم کے پاس والے کارنر پر شور سے بچنے کے لیے بات کرنے آ گئیں۔ عمر اور سلیمان بھی ان کے پاس ہی کھڑے تھے۔ وہ پریشان چہروں کے ساتھ صدف کو دیکھ رہے تھے اور ان کے ساتھ ہی اس قدرے کم رش والے کونے میں آ گئے تھے۔ صدف جذباتی سی ہو کے کچھ ناراضگی میں بولی، آپ لوگ کہاں رہ گئے مہرین؟ اب تو 11 بج رہے ہیں، بارات اتنی لیٹ کون کرتا ہے؟ دوسری جانب مہرین کی نند فون پر گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، میں شارق کی پھپھی بات کر رہی ہوں، بھابھی کی طبیعت خراب ہے، شارق کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، وہ لاپتہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہاں چلا گیا شارق؟ وہ شام میں سیلون تیار ہونے گیا تھا، وہاں سے واپس نہیں آیا، اس کا فون بھی بند ہے۔ ہم نے اس کے دوستوں کے ذریعے سیلون میں پتہ کروایا، وہاں سے تو یہ پتہ چلا کہ وہ تیار ہو کے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کی گاڑی سیلون کے پاس والی سڑک پر اس کے دوستوں کو کھڑی ملی ہے، مگر شارق کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ نند رونے والی ہو رہی تھی۔ یا اللہ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ صدف کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ ہم لوگ بہت پریشان ہیں، بھابھی کی حالت بہت غیر ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، پولیس میں رپورٹ کریں یا پہلے ہسپتالوں میں جا کر دیکھیں۔ صدف کے ہاتھ سے گھبراہٹ میں فون گرا۔ صدف کو زور سے چکر آیا۔ سلیمان نے انہیں سنبھالا۔ عمر نے صدف کا گرا ہوا موبائل کان سے لگایا۔ اسے وہاں سے رونے دھونے کی آوازیں آئیں۔ شارق کی ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی تھی اور ان کی نند بھی فون کو بھول بھال ان کی طرف دوڑی۔ سب ان کو سنبھالنے میں لگے ہوئے تھے، ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے ڈال رہے تھے۔ دادا فکرمند چہرے کے ساتھ طلحہ کے برابر والی کرسی پر بیٹھے بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مہمانوں میں اب بارات کے نہ آنے پر چہمکوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ پریشانی بھرے چہرے کے ساتھ سلیمان دادا کے پاس آئے۔ ان کے چہرے پر پہلی پریشانی دادا، طلحہ اور عابد صاحب تینوں نے نوٹ کی۔ سلیمان دادا کی طرف جھک کے ہلکی آواز میں بولے، بابا جان ذرا وہاں آئیں، میرا دل گھبرا رہا ہے، سلیمان بارات کیوں نہیں آئی؟ سلیمان دادا کو جذباتی ہوتا دیکھ کر مجبوراً طلحہ اور عابد صاحب کے سامنے ہی انہیں بتانے لگے، شارق کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، پتہ نہیں وہ اغوا ہو گیا ہے یا کوئی حادثہ ہوا ہے، اس کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ دادا بری طرح پریشان ہوتے ہوئے کپ کپاتی آواز میں بولے، یہ تم کیا بول رہے ہو سلیمان؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دادا کی یہ بات بولتے بولتے حالت بگڑنے لگی۔ وہ بے ہوش سے ہو کے طلحہ کے اوپر گرے۔ اگر طلحہ انہیں فوراً نہ سنبھالتا تو شاید ان کا سر طلحہ کی گود میں جا گرتا۔ سلیمان گھبرا گئے، بابا جان سنبھال لیں خود کو، بابا جان کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ ایک طرف بیٹی کی بارات نہ آنے پر پریشان تھے تو دوسری طرف باپ کی حالت دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ طلحہ نے دادا کو سنبھالا اور فوراً بردباری سے بولا، میرا خیال ہے انہیں اندر لے کے چلتے ہیں۔ عابد صاحب اور طلحہ دونوں نے مل کے بے ہوش سے ہوئے دادا کو سنبھالا۔ مہمانوں نے اس منظر کو دیکھا۔ مہمانوں کی سرگوشیوں اور چہمکوئیوں میں اضافہ ہوا۔ سب کو اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اسٹیج پر بیٹھی روشی نے دادا کو دیکھا۔ اسے پریشانی ہوئی کہ دادا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اسی وقت اسٹیج پر ماہی آئی۔ ماہی کیا ہوا ہے؟ دادا جان کو کیا ہوا ہے؟ روشی میری بات حوصلے سے سننا اور پریشان بالکل نہیں ہونا۔ ماہی آہستگی سے روشی سے بولی، شارق کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، وہ کہیں لاپتہ ہو گیا ہے۔ اس کے گھر والے بھی بہت پریشان ہیں۔ ممی اور دادی جان نے رو رو کے اپنی حالت خراب کر لی ہے اور اب دادا جان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ بس دعا کرو اللہ اس مشکل سے ہمیں خیر خیریت سے نکال دے۔ روشی کی گھبراہٹ اور پریشانی سے حالت بری ہو گئی۔ دادا دادی ماں باپ کی فکر اسے سخت لاحق ہوئی۔ وہ جذباتی سی ہو کے صوفے سے اٹھنے لگی۔ ماہی نے اسے ہاتھ پکڑ کے روکا، پاگل ہو گئی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ دادا جان کو دیکھنے، دیکھا نہیں ان کی طبیعت کتنی خراب ہو رہی ہے، وہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ ہم سب ہیں نا دادا جان کو سنبھالنے کے لیے، پلیز اب مزید کوئی تماشا کھڑا مت کرو، اتنے مہمان بیٹھے ہیں، ہماری فیملی کی عزت کا سوال ہے، تم یہیں بیٹھو اور بس دعا کرو۔ ماہی نے جذباتی لہجے میں روشی کو ڈانٹا۔ روشی شدید پریشانی کے عالم میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ دادا جو بالکل ہاتھ پاؤں چھوڑ چکے تھے، انہیں طلحہ نے سنبھال رکھا تھا۔ انہیں اپنے سہارے سے پکڑ کے وہ ڈریسنگ روم میں لے آیا
اور وہاں صوفے پر بٹھا دیا۔ ڈریسنگ روم میں دادی، صدف اور عمر پہلے سے موجود تھے۔ دادی اور صدف دونوں پریشان تھیں اور رو رہی تھیں۔ عمر ان دونوں کو سنبھال رہا تھا۔ طلحہ اور دادا کے ساتھ ساتھ عابد صاحب، سلیمان، سلیقہ، جلال اور ماہی بھی اندر آئے۔ ہر کسی کے چہرے پر فکر اور پریشانی تھی۔ دادا کی حالت بگڑتی دیکھ کے صدف اور دادی اپنا رونا بھول کے ان کے پریشان ہو کے ان کے پاس آ گئیں۔ طلحہ دادا کو صوفے پر بٹھا چکا اور نرم لہجے میں دادا سے بولا، آپ پاؤں اوپر رکھ لیں، تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں۔ بابا جان کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے ان کا بی پی شوٹ کر رہا ہے۔ سلیقہ بولی، بابا جان مجھے لگتا ہے طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے، ہم ہاسپٹل چلتے ہیں۔ سلیمان باپ کے پاس آ کے فکر مندی سے بولے، میری روشی کا کیا ہوگا؟ اس کی بارات نہیں آئی تو اس کا کیا ہوگا؟ دادا شدت غم اور پریشانی میں بول رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب پلیز آپ سنبھالیں خود کو، اللہ بہتر کرے گا۔ عابد صاحب ان سے اپنائیت اور خلوص سے بولے۔ طلحہ ان کا ہاتھ سہلا رہا تھا۔ سلیمان نے دادا کی شیروانی کی جیب میں سے ٹیبلٹ نکال کے ان کی زبان کے نیچے رکھی۔ طلحہ دادا کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا، ان کا سینہ اور بازو سہلا رہا تھا۔ دادا جذباتی ہو کے کپکپاتی آواز میں بولے، میری روشی کو کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ میری ہستی کھیلتی بچی کے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ ہم مہمانوں کو کیا بتائیں گے؟ کیا کہیں گے روشی کی بارات کیوں نہیں آئی؟ دادا کی طبیعت مزید بگڑ گئی تھی۔ میرا خیال ہے آپ لوگ مہمانوں کو کھانا کھلا کے رخصت کر دیں۔ اس صورتحال میں تو یہی مناسب رہے گا۔ اللہ شارق کو اپنی امان میں رکھے، مجھے تو اس کی والدہ کا سوچ کے بڑا دکھ ہو رہا ہے۔ جلال نے افسوس بھرے انداز میں بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، خدا اس بچے کی حفاظت کرے۔ عابد صاحب بولے، جو بھی ہوا ہے مگر میری روشی کی بارات تو نہیں آئی نا، میں یہ صدمہ کیسے جھیلوں؟ دادا جذباتی ہو کے بولے۔ انہوں نے بے اختیار اپنے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھے ہاتھ سہلاتے طلحہ کو جذباتی انداز میں کہا، طلحہ تم شادی کر لو میری روشی سے۔ دادا کی اس خواہش پر سب کے سب حیران پریشان رہ گئے۔ طلحہ حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ انکل آپ؟ دادا طلحہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے کانپتی آواز میں بولے، وہ رو رہے تھے، تم اچھے لڑکے ہو طلحہ، اس پریشانی کے وقت میں ہمارا ساتھ دو۔ سلیمان دادا کی اس فرمائش پر بری طرح شرمندہ ہوئے۔ وہ دادا کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دادا جو ایک پڑھے لکھے سمجھدار آدمی ہیں اس طرح کے جذباتی رویے کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ بابا جان اتنے مایوس نہ ہو، شارق کا پتہ چل جائے گا، انشاءاللہ کچھ دن بعد روشی کی شادی ہو جائے گی۔ اس طرح ہاتھ پیر تو نہ چھوڑیں آپ۔ مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو آج ہی روشی کی شادی ہوگی اور وہ اپنے گھر رخصت ہو کے جائے گی، ورنہ اتنی بڑی بے عزتی میں نہیں سہ سکوں گا۔ اس سے بہتر ہے کہ خدا مجھے موت دے دے۔ دادا غصے میں آ کے سلیمان سے بولے۔ ان کا سانس مزید تیز تیز چلنے لگا۔ دادا کے چہرے کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ ان کے سینے پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ ان کا ہاتھ سینے پر تھا اور چہرے سے لگ رہا تھا جیسے انہیں دل کا دورہ پڑ گیا ہو۔ دادا آنکھیں بند کرتے کرتے مرے ہوئے شخص کی طرح بول رہے تھے۔ ان کی آواز کانپتی ہوئی تھی بالکل۔ میری آخری خواہش پوری کر دو، میری روشی کو اس بے عزتی سے نکالو۔ طلحہ روشی سے نکاح کر لو، میرا مان رکھ لو بیٹا۔ ٹھیک ہے انکل، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ طلحہ نے دادا کی حالت دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ عابد صاحب دادا کے نزدیک آتے ہوئے جذباتی لہجے میں بولے، روشی میری بیٹی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ کی عزت ہماری عزت ہے۔ طلحہ دادا کی خواہش پر اس نکاح کے لیے تیار ہو گیا۔ باقی سب حیرت کے عالم میں تھے۔ ابھی وہ روشی کی بارات نہ آنے کا دکھ منا رہے تھے اور دادا نے اچانک ہی روشی کی طلحہ سے شادی طے کروا کے سب کو ایک اور شوق دے دیا تھا۔ ایمرجنسی کے حالات تھے۔ دادا کی بگڑتی طبیعت کو دیکھ کے سب نے ان کی خواہش کو مان لیا تھا اور کوئی بھی مزید کچھ نہیں بولا تھا۔ مہمانوں کی چہمکوئیاں جاری تھی۔ دلہن بنی روشی پریشان بیٹھی تھی۔ دادا عمر اور طلحہ کے سہارے سے چل کر سٹیج پر آئے۔ ان کے پیچھے عابد صاحب، سلیمان بھی تھے اور پھر فیملی کی خواتین بھی پیچھے پیچھے تھی۔ روشی ان لوگوں کو اسٹیج کی طرف آتا دیکھ رہی تھی۔ جلال قاضی صاحب کو لے کر آ گیا تھا۔ عمر اور طلحہ کے سہارے سے دادا اسٹیج پر چڑھ کے آ گئے۔ انہیں ان لوگوں نے اس طرح سنبھالا ہوا تھا جیسے وہ اپنے پیروں سے چل بھی نہ پا رہے ہوں۔ دادا طلحہ سے بولے، بیٹا تم یہاں بیٹھو۔ انہوں نے روشی کے برابر میں اشارہ کیا، پھر انہوں نے روشی کے سر پر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں جذباتی سے ہو کے روشی سے بولے، روشی ہماری عزت تمہارے ہاتھوں میں ہے بیٹا، کوئی سوال جواب نہ کرنا، اگر اپنے دادا پر بھروسہ ہے نا تو اس نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ۔ روشی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دادا کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ حیران پریشان تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جلال قاضی صاحب کو اسٹیج پر لے کر آئے اور بولے، بابا جان قاضی صاحب آ گئے ہیں، مولانا صاحب نکاح پڑھوائیں۔ روشی بیٹا، میری خواہش پر طلحہ احمد سے تمہارا نکاح ہو رہا ہے، میرا مان نہ توڑنا بیٹا۔ دادا التجائیہ اور جذباتی لہجے میں روشی سے بولے تھے۔ طلحہ سنجیدہ اور پروقار سے انداز میں روشی کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ سب کی نظریں روشی پر جمی ہوئی تھی کہ وہ کیا بولے گی۔ روشی کے برابر میں دادی بیٹھی تھی۔ انہوں نے روشی کے کندھے کے گرد اپنا بازو پھیلا رکھا تھا۔ طلحہ کے برابر میں عابد صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ سنگل صوفے پر ایک طرف قاضی صاحب اور دوسری طرف دادا بیٹھے ہوئے تھے۔
سلیمان، عمر وہیں پاس کھڑے تھے۔ صدف، ماہی، سلیقہ وغیرہ بھی روشی اور دادی کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ قاضی صاحب نکاح پڑھوا رہے تھے۔ آیت بنت سلیمان صلاح الدین، آپ کا نکاح طلحہ احمد بن عابد احمد کے ساتھ حق مہر 5 لاکھ سکہ رائج الوقت کیا جا رہا ہے کہ آپ کو قبول ہے؟ سب کی نظریں روشی پر تھیں۔ دادی نے روشی کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، ایسے جیسے اس سے کہہ رہی ہوں کہ ہاں بولو۔ روشی شوق کی کیفیت میں تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس ساری سچویشن میں وہ بہت زیادہ دباؤ میں تھی۔ اسی جذباتی دباؤ کی کیفیت میں اس نے سر کو ہاں میں ہلا دیا۔ قاضی صاحب نے نکاح کے الفاظ دوبارہ دہرائے۔ روشی نے گردن ہاں میں ہلائی۔ صدف، دادی، ماہی، سلیقہ سب کی آنکھیں نم تھیں۔ روشی سے تیسری بار پوچھنے کے بعد اب قاضی صاحب نے نکاح نامے پر سائن کروائے۔ روشی کی انگلیوں میں کپکپاہٹ تھی۔ اب قاضی صاحب طلحہ کی طرف مڑے۔ مہمان دلہا کی تبدیلی کے اس ڈرامائی منظر کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ روہیل، ناہید اور جیسمین کرسیوں پر بیٹھے حیرت سے اسٹیج کی طرف دیکھ رہے تھے۔ روشی جی نے تو منگنی اور شادی کو میوزیکل چیئر ہی بنا لیا ہے۔ منگنی پر دلہن بدل گئی اور شادی پر دلہا۔ روہیل ہنسا۔ شکر کرو تمہیں میں مل گئی، ورنہ تم بھی اپنی روشی جی کے ساتھ میوزیکل چیئر ہی کھیلتے رہتے۔ چپ ہو جاؤ تم دونوں، کوئی سن لے گا۔ ناہید نے دونوں کو گھورا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب اب دعا کروا رہے تھے۔ صدف، دادی اور ماہی وغیرہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ سلیمان اور دادا بھی جذباتی نظر آ رہے تھے۔ روشی کے علاوہ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ روشی شوق کے عالم میں تھی، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ روشی کی رخصتی ہو رہی تھی۔ روشی کے ساتھ طلحہ چل رہا تھا۔ طلحہ کے ساتھ عابد صاحب اور موہت تھے۔ دوسری طرف ماہی روشی کے ساتھ تھی۔ اس نے روشی کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ عمر نے روشی کے سر کے اوپر قرآن شریف کا سایہ کر رکھا تھا۔ دادا کو سلیمان اور جلال نے تھام رکھا تھا۔ دادی صدف اور سلیقہ بھی پیچھے پیچھے تھیں۔ چمن بوا بھی وہیں تھی۔ سب اس وقت جذباتی تھے سوائے روشی کے، جس کی آنکھیں اور چہرہ گمسم سی شوق کی کیفیت میں نظر آ رہا تھا۔ وہ سن سی کیفیت میں اپنی ہی شادی اور رخصتی کے مرحلوں کو بغیر کچھ محسوس کیے گزر رہی تھی۔ طلحہ کا انداز بےحد سنجیدہ اور پروقار تھا۔ موہت ایکسائٹڈ اور خوش سا کبھی روشی کو دیکھ رہا تھا تو کبھی طلحہ کو۔ سامنے طلحہ لوگوں کی گاڑی کھڑی تھی جو بالکل سادہ تھی۔ سلیمان نے روشی کو گلے لگایا اور بولے، خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے روشی۔ عابد صاحب نے سلیمان کے شانے پر خلوص اور اپنائیت سے اپنا بازو رکھا اور محبت سے بولے، روشی تو مجھے ہمیشہ سے بہت پیاری تھی۔ آج آپ نے اپنی یہ ہیرا بچی ہمیں دیکھے ہمیں بہت بڑی خوشی دی ہے۔ آپ اطمینان رکھیں سلیمان، روشی طلحہ کے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ صدف، دادی اور ماہی سلیقہ روتے ہوئے باری باری روشی کو گلے لگا رہی تھی۔ روشی بے حس سے انداز میں سب سے گلے مل رہی تھی۔ بہت جذباتی سا منظر تھا۔ سب سے آخر میں روشی کو دادا نے گلے لگایا اور دھیمی آواز میں بولے، خوشیاں تمہاری منتظر ہیں روشی، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تم قدم قدم خوشیاں اور محبتیں پاؤ گی انشاءاللہ۔ دادا نے روشی کو پیار کرنے کے بعد اب طلحہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور پرشفقت لہجے میں بولے، گو کہ سب کچھ بہت اچانک ہوا، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ جو کچھ ہوا وہ تم دونوں کے حق میں بہترین ثابت ہوگا۔ سلیمان، عمر بھی طلحہ سے ملے۔ طلحہ سب سے ملنے کے بعد فوراً آگے بڑھ کے گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ اب روشی کا ہاتھ ایک طرف سے عابد صاحب نے اور دوسری طرف نے ماہی نے پکڑ رکھا تھا۔ ان دونوں نے روشی کو گاڑی میں پیچھے بٹھایا۔ طلحہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، خوش اور ایکسائٹڈ سا موہت روشی کے پاس پیچھے بیٹھ گیا۔ عابد صاحب طلحہ کے برابر والی سیٹ پر آگے بیٹھے۔ سب ہاتھ ہلا کے پرنم نظروں سے ان لوگوں کو الوداع کہہ رہے تھے۔ طلحہ نے گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ گاڑی گھر کی جانب رواں دواں تھی۔ روشی سن کیفیت میں چہرے پہ کسی بھی قسم کے تاثر لائے بغیر گمسم بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں گود میں رکھے اپنے ہاتھوں پر جمی تھیں۔ موہت بار بار خوشی میں جھک جھک کر روشی کو دیکھ رہا تھا۔ عابد صاحب سلطان کو فون کر رہے تھے، سلطان بیٹا سارے گھر کی لائٹس آن کر دو، کسی سے بول کے طلحہ کے کمرے کی ذرا جلدی سے صفائی کرواؤ اور فٹافٹ بہت سارے پھول اور پھولوں کی پتیاں منگواؤ، ہم اپنے ساتھ طلحہ کی دلہن کو لے کر آ رہے ہیں۔ وہ فون پر خوشی بھرے انداز میں بولے۔ انہوں نے فون پر بات ختم کر کے گردن گھما کے ایک پیار بھری مسکراتی نظر روشی پر ڈالی، پھر موہت کے خوشی بھرے ایکسائٹڈ سے چہرے کو پیار سے دیکھا اور بولے، موہت لگتا ہے تم نے بڑے دل سے دعائیں مانگی تھی، اسی لیے تمہاری روش ہمارے گھر آ گئی۔ طلحہ نے بیک ویو مرر میں ایک نظر روشی کو دیکھا۔ اسے روشی کے خاموش اور گمسم انداز سے یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ شوق کی کیفیت میں ہے۔ طلحہ زیر لب ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک پراسرار سا تاثر تھا۔ طلحہ نے گاڑی اپنے پورچ میں لا کے روک دی۔ عابد صاحب کی ہدایت کے مطابق ان کا سارا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ سلطان پھولوں کی پتیوں سے بھری ٹوکری اور باقی ملازم بکے لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے جا کر وہ لوگ طلحہ کی دلہن کو بھی ساتھ لے کر آ رہے ہیں، لیکن وہ روشی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔
عابد صاحب گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی طلحہ اور موہت سے بولے، طلحہ تم اور روشی ہمارے اترنے کے بعد گاڑی سے اترنا، موہت تم میرے ساتھ آؤ۔ موہت اور عابد صاحب گاڑی سے اتر گئے۔ روشی کی کسی بھی بات پر کوئی توجہ نہیں تھی، جبکہ طلحہ باپ اور موہت کی ایکسائٹمنٹ کو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ عابد صاحب نے سلطان کو اندر دوڑایا، وہ اندر سے پلیٹس لے کے آیا اور انہیں پلیٹس میں پھولوں کی پتیاں ڈالیں۔ وہ دونوں بھی استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور پھر طلحہ کو اترنے کا اشارہ کیا۔ ان لوگوں نے پتیاں آہستہ آہستہ پھینکنی شروع کی۔ طلحہ نے روشی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اندر لے جانے لگا۔ موہت نے روشی کو پھولوں کا بکے پکڑایا، جو روشی نے اسی سنسی کیفیت میں پکڑ لیا۔ طلحہ اور روشی کے پیچھے پیچھے وہ سب بھی اندر چلے گئے۔ روشی کا ہاتھ تھامے عابد صاحب بہت پیار سے اسے طلحہ کے کمرے میں لے کے آئے، ساتھ موہت بھی تھا۔ طلحہ کا کمرہ بہت صاف ستھرا تھا، مگر وہ سجا ہوا نہیں تھا۔ عابد صاحب کچھ افسوس سے بولے، ہم کوئی تیاری ہی نہیں کر سکے، تمہارا اتنا روکھا پھیکا سا استقبال کرنا پڑا۔ انہوں نے روشی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور پھر محبت سے بولے، استقبال میں چاہے جتنی بھی کمی رہ گئی ہو، مگر ہماری محبت میں کبھی کمی نہیں پاؤ گی۔ تمہیں پتہ ہے نا تم مجھے اور موہت کو کتنی پیاری ہو۔ میری دلی آرزو تھی تمہیں اپنی بہو بنانے کی۔ خدا نے آج میری یہ بہت بڑی خواہش اس طرح پوری کی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ موہت ایکسائٹڈ سا بار بار جھک جھک کے روشی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ روشی کی اس کے پاس سے شادی ہو گئی۔ عابد صاحب روشی سے پیار سے بولے، بیٹا تم آرام سے بیٹھ جاؤ، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف بولنا، میں طلحہ کو بھیجتا ہوں۔ آجو موہت، نو دا روش پاس۔ وہ روشی کے پاس سے نہیں جانا چاہتا تھا۔ عابد صاحب زیر لب مسکرائے، تمہاری روش کہیں نہیں جا رہی، اب یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گی، ابھی انہیں ریسٹ کرنے دو، جو باتیں کرنی ہیں ہم کل کریں گے۔ موہت کا جانے کا بالکل موڈ نہیں تھا، مگر وہ دادا کے کہنے پر مجبوراً کمرے سے چلا گیا۔ وہ جاتے جاتے بھی مڑ مڑ کے روشی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ روشی دلہن بنی ہوئی بیٹھ کے کونے پر زمین پر پاؤں لٹکائے گمسم بیٹھی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ سب ہوا کیا ہے۔ اس کے چہرے پر شوق کے بعد اب جھنجھلاہٹ اور غصہ پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ غصے سے کھینچ کھینچ کر دوپٹے میں لگی پنیں نکال رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ غصے سے اچھالا۔ اسی وقت کمرے میں طلحہ داخل ہوا۔ روشی کا اچھالا ہوا دوپٹہ طلحہ کے منہ پہ آ کے گرا۔ طلحہ اس استقبال پر شرارت سے مسکرایا۔ طلحہ نے دوپٹہ بیڈ پر ڈالا اور روشی کی طرف مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ طلحہ چلتا ہوا روشی کے نزدیک آ گیا۔ حق بھری نظروں سے روشی کی طرف دیکھتا ہوا مسکرا کے بولا، شادی مبارک ہو مسز طلحہ احمد۔ وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اس شادی کی اسے کوئی حیرت یا شوق نہیں پہنچایا تھا، اور وہ بہت خوش تھا۔ اس نے روشی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ روشی سے غصے اور ناراضگی سے گھور رہی تھی۔ مجھے آپ سے کبھی بھی شادی نہیں کرنی تھی، یہ سب دادا جان کی وجہ سے ہوا ہے۔ جو بھی ہوا بہرحال اب تو ہماری شادی ہو چکی ہے۔ طلحہ شرارتی انداز میں بولا، میں کو شادی نہیں مانتی۔ روشی مزید غصے میں آ گئی، ابھی کئی سو مہمانوں کے سامنے مجھ سے نکاح کے لیے ہاں بولا ہے، کچھ تو خوف کرو لڑکی۔ طلحہ کی شوخ و شریر نظریں روشی کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ دادا جان نے مجھے سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا، میں شوق میں تھی۔ طلحہ ہمیشہ سے مختلف، شوخ و شریر، نٹ کھٹ سا لڑکا لگ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ نہیں تھا۔ روشی غصے میں کھینچ کر اپنے ماتھے پر سجا ٹیکا اور جھومر کھینچ کر اتار رہی تھی۔ طلحہ اس کے قریب آ کے بولا، میں ہیلپ کروں؟ وہ پیار بھرے لہجے میں قدرے رومانٹک انداز میں بول رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ روشی کی طرف بڑھایا۔ روشی نے طلحہ کا ہاتھ غصے سے جھٹکا۔ مجھ سے فری ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ طلحہ شانے اچکاتا ہوا مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی ٹائی اور کوٹ اتارنے لگا اور شوق سے لہجے میں بولا، مجھے پتا ہوتا آج شادی کا دلہا مجھے ہی بننا ہے تو کم از کم اپنے لیے ایک نیا سوٹ ہی سلوا لیتا۔ روشی کو طلحہ کے اس مطمئن انداز پر مزید غصہ آ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ طلحہ اتنا خوش کیوں ہے۔ اس نے کوٹ اور ٹائی اتار کے لاپرواہی سے بیڈ پر اچھال دیے۔ روشی جو ٹیکا اور جھومر کھینچ کے اتار چکی، وہ سامنے کھڑی طلحہ کو گھور رہی تھی۔ میں ایسی صورتحال میں منع نہیں کر سکتی تھی، آپ تو کر سکتے تھے۔ آپ نے منع کیوں نہیں کیا دادا جان کو؟ کیوں منع کرتا، میں تو تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ طلحہ مسکراتے ہوئے روشی کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، پھر بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بیٹھ جاؤ، آرام سے باتیں کرتے ہیں، بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کچن سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں۔ وہ دوستانہ انداز میں یوں بول رہا تھا جیسے نارمل حالات میں ان کی شادی ہوئی ہو اور وہ نارمل ویڈنگ نائٹ ہو ان کی۔ وہ ہمیشہ والے سنجیدہ طلحہ سے بالکل مختلف ایک شوخ و شریر، نٹ کھٹ سا لڑکا لگ رہا تھا۔ شادی میں ویسے اتنے مزے مزے کے کھانے بنوائے تھے سلیمان انکل نے، ایک دم دلہا بن جانے کی ٹینشن میں ٹھیک سے کچھ کھا بھی نہیں سکا۔ یقیناً تم نے بھی نہیں کھایا ہوگا۔ اب ہمارے فریج میں جو کچھ بھی رکھا ہے اسی میں گزارا کرنا پڑے گا، میں مائکرو ویو کر کے لے کے آتا ہوں۔ طلحہ بے فکر انداز میں بول رہا تھا۔
روشی شدید غصے کے عالم میں اپنا کام سے بھرا خوب گھیر والا لہنگا دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ٹخنوں تک اونچا کر کے تیز تیز چلتی ہوئی طلحہ کے پاس سے گزرتی ہوئی کمرے سے اسی لمحے جانے لگی۔ طلحہ اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ارے تم کہاں جا رہی ہو؟ موہت کے کمرے میں، روشی سے خفگی سے گھورتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بولی۔ وہ طلحہ کی مزید کوئی بات سنے بغیر تیز تیز قدموں سے کمرے میں چلی گئی تھی۔ طلحہ شرارت بھرے انداز میں مسکراتا ہوئے اسے وہاں سے جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ روشی سے شادی پر بہت خوش اور مطمئن تھا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔